الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے خوشبوئے رمضان المبارک کی خوشبو سے اپنے دل و دماغ کو معطر کرنے کے لیے سلسلے میں شامل رہیے انشاءاللہ عز و جل۔ آج کے سلسلے کی خصوصیت مدنی چینل کے ناظرین ایک یہ بھی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل رکن شورا عبدالحبیب بھائی انشاءاللہ عز و جل ہمارے سلسلے میں کرم فرمائیں گے۔ اب وہ خود تشریف لائیں گے یا کسی اور ذریعے سے ہوں گے، اس کو جاننے کے لیے آپ دیکھتے رہیے سلسلہ ہمارا خوشبوئے رمضان۔ آئیے بلا تاخیر تلاوت قرآن کریم سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے تلاوت کروں گا۔ آپ بھی توجہ کے ساتھ تلاوت سماعت کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ،
تلاوت قرآن کریم شامل ہوئی ہے۔ آئیے کلام کے اندر، سلسلے کے اندر ایک کلام کو شامل کرتے ہیں۔ جی نعیم بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس سے راہ چل گئے ہیں، جس سے راہ چل گئے ہیں، کوچے بتا دیے ہیں، جس سے راہ چل گئے ہیں۔ اور ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، ہاں تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس سے راہ چل گئے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، ہاں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ اور جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، چلتے چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، چلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے۔ اور میرے کریم سے گئے قطرے
کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، ہاں دریا بہا دیے گئے، دور بے بہا دیے گئے، کہ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، اور مانگنے والا ہو اگر کوئی میرے آقا ضرور دیتے ہیں۔ ہم نے آدھی کسی اور سے کیوں مانگے، ہم کو تو سب کچھ حضور دیتے گئے، دریا بہا دیے گئے، دور بے بہا دیے گئے، دریا بہا دیے۔ وہاں کیا جود و کرم ہے، شغبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے کبھی جانی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا، دریا بہا دیے گئے، دور بے بہا دیے گئے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، بس تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، دریا بہا دیے گئے، دور بے بہا دیے گئے، دریا بہا دیے گئے، کہ منگتوں کو سلطان بنایا میرے مدنی آقا نے، جب اپنا دربار سجایا میرے مدنی آقا نے، خود تو ٹھہرے ختم رسول اور غوث پیا جیلانی کو ولیوں کا سردار بنایا میرے پیارے آقا نے، دریا بہا دیے گئے، دور بے بہا دیے گئے، دریا بہا دیے گئے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاغنا حاجت اگر کی ہے، سرکار میں نہ لاغنا حاجت اگر کی ہے، دریا بہا دیے گئے، دور بے بہا دیے گئے، دریا بہا دیے گئے، دور بے بہا دیے گئے، مراد مل رہی ہے، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزہ
روزے کی جالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری غرغر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، فقیروں بے نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو، یہ باڑا بچ رہا ہے فیض پر سرکار عالی گئے، دریا بہا دیے گئے، قربے بہا دیے گئے، دریا بہا دیے گئے، قربے بہا دیے گئے، دریا مہکنے دل کے غلچے کھلا دیے گئے، آنے دو یا جوان، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، ہاں کشتی تمہیں پہ چھوڑی، میرے آقا کشتی تمہیں پہ چھوڑی، میرے مدنی کشتی تمہیں پہ چھوڑی، دلوں مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں، دل کو غم مت لائے، انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے اور ملک سخن کی شاگی، تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو، ہاں جس سمت آ گئے ہو، سیکے بٹھا دیے گئے، جس سمت آ گئے ہو، سیکے بٹھا دیے گئے، ان کی مہکنے دل کے غلچے کھلا دیے گئے، جس راہ چل دیے گئے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا کلام ہمارے نعیم بھائی اور عدنان بھائی نے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے اور اس کلام کی برکتیں ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی عطا فرمائے۔ ہمارے سلسلے کا آج موضوع ہے اخلاق حسنہ، حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کیا چیز ہوتی ہے اور ہمارے معاشرے کے اندر حسن اخلاق کی، اخلاق حسنہ کی ضرورت کیا ہے اور ہمارا معاشرہ اس وقت کس مقام پہ کھڑا ہے اور کہاں پر ہونا چاہیے، اس پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ حسن اخلاق کے فوائد کیا ہیں اور حسن اخلاق نہ اپنانے کے یعنی بد اخلاقی کے نقصانات کیا ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس پر بھی مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں شامل کریں گے۔ بالخصوص رکن شورا عبدالحبیب بھائی انشاءاللہ لائیو کال کے ذریعے ہمارے ساتھ سلسلے میں آج کرم فرمائیں گے، ان سے بھی اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔
اور آپ سے بھی گزارش کریں گے کہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے، ایس ایم ایس کے ذریعے، صوتی پیغام، سوری پیغام کے ذریعے سے ہمارے سلسلے میں شامل رہیے اور موضوع کے حوالے سے ضرور ہم سے کلام کریے۔ ہمارے دل کی طرف ہیں ہمارے عابد مدنی بھائی، آپ سے عابد بھائی سوال سلسلے کے شروع میں یہی کریں گے کہ یہ بتائیں کہ حسن اخلاق کس چیز کو کہا جاتا ہے، حسن اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اچھائی اور خوبصورتی کو کہتے ہیں حسن، لفظ حسن۔ اخلاق جمع ہے خلق کی، جس کے معنی ہے رویہ، برتاؤ، عادت۔ خلق کے معنی رویہ، عادت، برتاؤ، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ، اچھے برتاؤ کے ساتھ، اچھی عادت کے ساتھ رہنے کو حسن اخلاق کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو مزید کھول کر کچھ بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہے کہ جس کے باعث عقلی اور شرعی طور پر اچھے کام سرزد ہوتے ہیں، عقلی طور پر بھی اچھے کام کرتا ہے، شرعی لحاظ سے بھی اچھے کام کرتا ہے، اس کی طبیعت میں ایسی چیزیں موجود ہیں، تو فرمایا یہ حسن اخلاق ہے۔ اور اگر عقلی اور شرعی طور پر ناپسندیدہ برے اعمال ادا ہوتے ہوں تو یہ بد اخلاقی سے تعبیر کیا جائے گا۔ جی، ابتداءً حسن اخلاق کی تعریف یہی ہوئی۔ تو حسن اخلاق یوں بہت سارے نیک اعمال کا مجموعہ ایک حسن اخلاق ہے۔ صحیح۔ یوں سمجھیے آپ کہ حقیقت میں حسن اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ چند اعمال ان میں سے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ یوں سمجھیے کہ پورے ہمارا موضوع جیسے حسن اخلاق جمع ہے خلق کی، تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ کئی نیک اعمال کو جمع کر کے اس اخلاق میں شامل کیا گیا ہے۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ آپ کو مثالیں بھی دیں گے۔ حسن اخلاق کی تعریف تو آپ نے سن ہی لی ہے، بہت ساری خوبیوں کے مجموعے کو گویا کہ ہم جو ہے حسن اخلاق کہہ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رکن شورا عبدالحبیب بھائی لائیو کال پر موجود ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ عمران بھائی؟ الحمدللہ عبدالحبیب بھائی، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بہت کرم، اللہ کا بہت احسان۔ ابھی عبدالحبیب بھائی آپ کہیں سفر سے آپ کہیں تشریف لا رہے تھے، تو کہاں کا سفر آج کل آپ کا جاری ہے؟ آپ نے بالکل دوسرے کہتے نا لگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ اس وقت نارملی ملاقات ہونا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں بس ایئرپورٹ سے ابھی گھر ہی پہنچا ہوں۔ بیرون ملک گیا تھا 2 دن کے لیے، بس آج پہنچا ہوں اور آپ نے اسی وقت ماشاءاللہ کال کر دیا۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ کیا فرماتے ہیں عبدالحبیب بھائی، آج ہمارا موضوع حسن اخلاق ہے۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے یہ، تو جب بھی اس پر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے۔ اور ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی اخلاق کے حسنہ کی تعریف بیان کر رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت کا، اپنی تشریف آوری کا ایک مقصد احادیث کے ذریعے میں یہ عطا فرمایا کہ وہ اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں گویا تشریف لائے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور بڑی خوبصورت حدیث کے ساتھ ہے جس کا مضمون ہے کہ جنت میں سب سے زیادہ جو جانے والے لوگ ہوں گے وہ اچھے اخلاق والے ہوں گے، اور سب سے زیادہ جہنم میں جانے والے جو لوگ ہوں گے جس کا جو سبب ہوگا وہ بد اخلاقی ہوگی، برے اخلاق ہوں گے۔ تو اخلاق کے ذریعے دنیا میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں ایک مسکراہٹ جو ہے کسی کا دل جیت لیتی ہے، آپ کے اچھے اخلاق آپ کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ یعنی فضائل تو بہت سارے بیان کریں گے، لیکن اگر جس کو آپ کہیں کہ بالکل ظاہری فضیلت یا ظاہری فائدہ تو یہ ہے کہ آپ اگر ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں، اخلاق اچھے کر لیں، نرم ہو جائیں، شفیق ہو جائیں، مہربان ہو جائیں، ہمدرد ہو جائیں، مسکرانے والے بن جائیں، حوصلہ افزائی کرنے والے بن جائیں، آپ کے قریب لوگ آنا پسند کریں گے۔ اور جب کسی کے قریب کوئی آنا پسند کرتا ہے نا عمران بھائی، اب اس کے لیے زندگی کے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ صرف مذہبی کام کی میں بات نہیں کر رہا، ایک یقیناً داعی کے لیے، ایک مبلغ کے لیے، ایک دین کا کام کرنے والے کے لیے بھی اخلاق کا پیکر ہونا بہت ضروری ہے۔ اور وہ فائدہ اٹھاتا جائے گا کیونکہ لوگ اس کے قریب آئیں گے تو وہ دین کی دعوت دیتا جائے گا، جو بھی اس کا کام ہے اس کو کرتا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کاروباری شخص ہے، کوئی سیلز مین ہے، کوئی جناب اچھا فیملی ممبر ہے، اگر وہ بھی اخلاق میں اچھا ہے تو وہ اپنی فیملی میں ہر دل عزیز ہو جائے گا، وہ اپنے کاروبار میں ہر دل عزیز ہو جائے گا، لوگ اس کے قریب آنا پسند کریں گے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں the key of success، کامیابی کی جو چابی ہے نا وہ اچھے اخلاق ہے۔ اللہ مجھے بھی نصیب کرے اور ہم سب کو نصیب کرے۔ یہ ارشاد فرمائیے عبدالحبیب بھائی کہ حسن اخلاق کو اپنایا کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ تو گاڈ گفٹڈ ہوتے ہیں اور ان کا اخلاق بہت اعلیٰ ہوا کرتا ہے، ان کے مزاج میں بھی بڑی نرمی ہوا کرتی ہے، لیکن بعض لوگوں کے مزاج کے اندر سختی ہوتی ہے،
اب وہ اپنے مزاج کو تبدیل کیسے کریں اور کیسے حسن اخلاق کو اپنائیں؟ دیکھیے یاد رکھیے کہ العلم بالتعلم الحلم بالتحلم، علم جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے، حلم جو ہے وہ اپنانے سے آتا ہے۔ اگر آپ اپنے اندر واقعی اچھے اخلاق لانا چاہتے ہیں تو اس کی تربیت لینی ہوگی۔ اگر مثال کے طور پر کسی شخص کے اندر یہ فیلنگز ہیں کہ میں سخت ہوں، میں لڑ پڑتا ہوں، میں طنز کرتا ہوں، سب سے پہلے پرابلم سب سے بڑا کیا ہے عمران بھائی کہ پہلے یہ ماننے کے لیے تو تیار نہیں نا میرے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ آپ کو تو ہر بندہ کہتا ہے مجھ سے بڑا با اخلاق تو ہے ہی نہیں، چاہے روز دل توڑتے ہوں، روز طنز کرتے ہوں، روز جناب جو ہے وہ نمک چھڑکتے ہوں لوگوں کے زخموں پر۔ اصل سب سے بڑا ایشو یہ ہے پہلے تو میں یہ ریئلائز کروں کہ میرے اندر خامی کیا ہے۔ جب تک مجھے بیماری کا پتہ نہیں ہوگا میں علاج کراؤں گا ہی نہیں۔ میں اپنے آپ کو صحت مند سمجھتا رہوں تو پھر علاج کیوں کرواؤں گا؟ پہلے ریئلائز کرنا ہوگا کہ ہاں یار واقعی میں مسکراتا کم ہوں، واقعی میری وجہ سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، واقعی لوگ مجھ سے ملنے سے کتراتے ہیں، یار اس کے پاس سب جاتے ہیں میرے پاس کیوں نہیں آتے؟ دیر از سم تھنگ رانگ ان می۔ جب آپ یہ ریئلائز کر لیں گے نا کہ ہاں کہیں کہیں میں غصے ہو جاتا ہوں، کہیں کہیں میں چڑچڑا ہو جاتا ہوں، اب اس پر ورکنگ کریں گے آپ کہ ہاں یار اب میں چڑچڑا نہیں ہونا، اب دل نہیں توڑنا، اب غصہ نہیں کرنا، اب جھگڑا نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد اب ماشاءاللہ اس کے پہلے فضائل پڑھ لیں، ماشاءاللہ آج کا سلسلہ انشاءاللہ بہت کام آئے گا ان لوگوں کو، اس کے فضائل بھی یہ سنیں گے، اور اس کے بعد آپ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو نرم ہیں، جو شفیق ہیں، اور آپ اس کا بینیفٹ دیکھیں کہ جب وہ مسکراتے ہیں لوگ ان کے سامنے مسکراتے ہیں، جب وہ نرمی کرتے تو لوگ ان کے ساتھ کتنا اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ یہ ریئیکشن دیکھ کر جو ہے نا آپ اپنے اندر یہ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے ہمارے سامنے بڑی شاندار مثال ایک 70 سالہ شخصیت ہے جو آج کروڑوں کے لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، ہر بندہ ان سے ملنا چاہتا ہے۔ نارملی اس ایج کے لوگوں سے لوگ ملنا پسند نہیں کرتے، 60 65 70 کے بعد ڈر ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بزرگ جو ہیں ڈانٹ ہی دیں گے، بزرگ جو ہے نا وہ ٹھیک ہی کر دیں گے، لیکن اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، آج 70 سال کے قریب آپ کی عمر مبارک ہے، مگر بچے سے لے کر بوڑھا ہر کوئی جو ہے نا ملنے کے لیے ترس رہا ہے، تو کیا ان کے اندر نرمی ہے، کیا شفقت ہے، کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے۔ آمین۔ جی عبدالحفیظ بھائی آپ تھکے بھی ہوئے ہیں، آخری سوال آپ سے میں یہ کروں گا، پھر اس کے بعد ہم آپ کو آرام کی اجازت بھی دیں گے کیونکہ آپ سفر کر کے آئیں بیرون ملک سے۔ یہ بھی آپ کا اچھا اخلاق ہی ہے۔ میں یہ عرض کروں گا عبدالحفیظ بھائی کہ اب گھروں کے جو سربراہ ہوا کرتے ہیں، یا خاندان کا بڑا ہے یا گھر کا کوئی بڑا ہے، سرپرست ہے، والد ہے یا بڑا بھائی ہے، اب خاندان کے اندر کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ پورا خاندان اس میں جمع ہونا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر شادی بیاہ کے معاملات لے لیے جائیں، یا عقیقے کے واقعات کو لے لیا جائے، یا اور کسی بھی خاندان کے ایونٹ کو لے لیا جائے جس میں گیدرنگ ہوا کرتی ہے۔ اب اس مقام پر جو ہے بسا اوقات معمولی باتوں پر بھی جھگڑے ہو جایا کرتے ہیں، یا پھر اگر ایک شخص جو ہے وہ خاندان میں ناراض ہے تو اس کو پوچھنا ہی نہیں ہے۔ اس مقام پر اور اس واقعے پر، اس جگہ پر ہمیں جو ہے حسن اخلاق کو کیسے اپنانا چاہیے، بالخصوص گھروں کے سربراہوں کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ نرمی کا جواب نرمی سے تو ساری دنیا دیتی ہے۔ آپ مجھ سے مسکرا کر ملے، میں بھی آپ سے مسکرا کر مل لیا، آپ نے مجھے گفٹ دیا، میں نے بھی آپ کو گفٹ دے دیا، تو یہ کیا کما دوں گا؟ اخلاق کا امتحان تو شروع ہی جب ہوگا جب آپ کے سامنے برا برتاؤ کیا جائے، جب آپ سے آپ کے مزاج کے خلاف بات کی جائے، تب شروع ہوا ہے نا۔ اس سے پہلے تو آپ اس کے اخلاق کے پیکر تھے، اب بدتمیزی کی گئی اور اب آپ کا ریئیکشن کیا ہے۔ اب وہ اپنا ٹیسٹ ہم سارے کر لیں کہ علم بڑھتا ہے یا جہالت کے سامنے جہالت ہی بڑھتی ہے۔ ایک محاورہ اتنا مشہور کر دیا گیا ہے، ہم تو جناب شریف کے ساتھ شریف ہیں، بدماش کے ساتھ بدماش ہیں۔ پتہ نہیں وہ کون سا بٹن لگا ہوا ہے کہ بدماش سامنے آتے ہی بندہ بھی بدماش ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ شریف کے سامنے بھی شریف اور بدماش کے سامنے بھی شریف، تب تو بدماش شریف ہوگا نا۔ انشاءاللہ اگر یہ نرمی اپنے اندر لے آئیں گے تو یہ جھگڑے نہیں ہوں گے۔ اصل ہوتا یہی ہے کہ عید کا جواب پتھر سے دینے کا ذہن بن گیا ہے۔ اگر ہم صبر سے کام لیں، اور ماشاءاللہ ایسے پیارے پیارے مبلغین آج منچ پر موجود ہیں، آپ سب سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ آپ سب کے بہت پیاری تیاری کے اندر میں اچانک مخل ہو گیا ہوں۔ اب انشاءاللہ آپ جب نرمی کھول دیں گے تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اسلامی بھائیوں کو سمجھ آ جائیں گی۔ یہ اسلامی بھائی مبلغین مسکرا رہے ہیں، تقریباً اس سے یوں لگتا ہے کہ ان سب کو تقریباً آپ کے کال سے خوشی حاصل ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوشی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو مدینہ شریف میں ملاقات کرنا نصیب فرمائے۔ آمین۔ عتیق بھائی فرما رہے ہیں یہ بھی آپ کا حسن اخلاق ہے جو آپ نے یہ گفتگو فرمائی ہے۔ عبدالحفیظ بھائی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے کالز اور ایس ایم ایس بھی آتے رہتے ہیں کہ آپ ہمارے سلسلے میں کبھی ہے تو آپ کے لیے واقعی مشکل، میں اس کو جانتا ہوں،
لیکن پھر بھی میں اپنے ناظرین کی وکالت کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ کبھی ترکیب بنائے نا، لائیو میں ہی آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں اس سلسلے میں تشریف آج آپ کے پاس آپ نے کبھی منچ پہ تشریف لائے نا حضرت کبھی. میرا تقریباً 8 بجے آرام کا ٹائم ہوتا ہے، 8 بجے صبح ہو جاتی ہے، تو آپ رات کی چھٹی دلا دیں تو ان شاء اللہ آپ کے سلسلے میں آ جاؤں گا. ہم کون ہوتے ہیں حضرت چھٹی دلانے والے؟ آپ بڑے ہیں حضرت. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. اچھا ایک بات میں ضرور چھوڑ کے جاؤں گا آپ کے لیے، یہ بھی میں غور کر رہا تھا کافی دیر سے آپ کے اس ٹاپک پر کہ اگر غور کریں تو اخلاق کا شاید 80 سے 90% جو ہے نا اپنے تعلق زبان سے، یعنی گفتگو کے ذریعے اپنی زبان کے ذریعے ہم اخلاق جو ہے وہ بہترین کر سکتے ہیں. باقی چیزیں بھی ضرور ہیں اس کے اندر، لیکن اپنی زبان کو اگر ہم اچھا کریں تو شاید ہم اخلاق کا 70-80% جو ہے نا وہ کور کر سکتے ہیں. نرمی آ جائے، اللہ کرے شگفتگی آ جائے اور مسکرانا سیکھ جائیں، وہ ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ اخلاق جو ہے وہ تحفہ دینے سے ہی پورا ہوگا، ایسا نہیں ہے. شربت نہ دے کرے بات مجھ سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. اللہ بس ایسے بول دے کہ وہی بٹھاک بھرے ہیں. آمین آمین. بہت بہت شکریہ عبدالحفیظ بھائی، جزاک اللہ خیرہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مزید بھی کرم فرماتے رہیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت پیارے رکن شورا، یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں. حالانکہ تھکے ہوئے تھے تو میں نے دیکھا کہ عبدالحفیظ بھائی آن لائن ہیں تو پھر ان سے وقت لے لیا تو کچھ دیر کے لیے آ گئے. تو یقیناً ان کے مدنی پھولوں سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو فائدہ ہوگا اور ہوا بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر بھی عطا فرمائے. کبھی اللہ نے چاہا تو منچ پر بھی عبدالحفیظ بھائی ہمارے اس سلسلے میں ضرور کرم فرمائیں گے. آج ہمارے سلسلے میں مہمان خصوصی ہیں ہمارے بہت پیارے مبلغ دعوت اسلامی مولانا عتیق مدنی ہیں. بہت ان کی مصروفیات بھی ہیں لیکن کرم فرماتے ہیں سلسلے کے اندر. عتیق بھائی بہت معذرت آپ کی طرف آتے ہوئے تھوڑی دیر ہو گئی، کیا فرماتے ہیں حسن اخلاق کے بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن اخلاق کا موضوع ہے اور سب سے پیارے، ہم سب سے پہلے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے ابتدا کرتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن اخلاق کے کیا کہنے، خلق خدا سے کیا پوچھنا. خالق کائنات عز و جل نے جن کے اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہو کہ انک لعلی خلق عظیم، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے گئے ہیں. اور جس کے بارے میں رب کائنات عز و جل ارشاد فرمائے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی رحمت سے تم لوگوں سے نرمی سے پیش آتے ہو. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر تم بد اخلاق ہوتے، غلیظ القلب اور دل کے سخت ہوتے تو لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو لوگ آپ کے اطراف سے دور ہو جاتے. آخر یہ کیا وجہ تھی کہ اپنے دشمن بھی آپ کے اخلاق کی گواہی دیتے تھے. ابو جہل جیسے سخت کافر بھی اخلاق کی گواہی دیتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی ایسے عظیم الشان تھے. سبحان اللہ. دشمنوں نے بھی آپ کے ساتھ کس قدر کے معاملات کیے، کس طرح کا سلوک کیا، لیکن قربان جائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اخلاق حسنہ کا ایسا مظاہرہ فرمایا ہے. لبید بن اعصم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. حضور علیہ السلام کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا. حضور علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا، معاف فرما دیا. اللہ اکبر. زینب نامی یہودی عورت نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا. حضور علیہ السلام کو معلوم ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف فرما دیا. غورث بن حارث، وہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما رہے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نکال لیتا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مجھ سے کون بچائے گا. اللہ اکبر. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا رب میری مدد فرمانے والا ہے. نبوت کی ہیبت کی وجہ سے وہ تھر تھرا جاتا ہے، کپ کپا جاتا ہے، ہاتھ کامتے ہیں، تلوار چھوٹتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کو تھام لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تجھے اب مجھ سے کون بچائے گا. عرض کرتا ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جا میں نے تجھے آزاد کیا ہے. اور اللہ اکبر. طائف کی وادیاں، وہ وادیاں جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر ظلم
کی آندھیاں چلائی جاتی ہیں، پتھر برسائے جاتے ہیں، خون جو ہے وہ بہہ کر آپ کے نعلین شریف کو بھر دیتا ہے، لیکن آپ دعا کر رہے ہیں اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے مالک و مولا میری قوم کو ہدایت عطا فرما، بے شک یہ لوگ نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ جنگ احد، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا چہرہ انور زخمی ہو جاتا ہے، پھر بھی دعائیں نکلتی ہیں۔ تو ابتدا کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے اللہ تعالیٰ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کا صدقہ کچھ قطرے ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ آمین آمین۔ نبی کریم علیہ السلام دشمنوں میں بھی صادق و امین کے نام سے، صادق و امین کے لقب سے مشہور تھے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دشمنوں کی آنکھ میں بھی پھول تم، دشمنوں کی بھی آنکھ میں پھول تم، اور دوستوں کی بھی نظر میں خار ہم۔ یہ ہمارا طرز عمل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور جس طرح عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے پیکر تھے، ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام کے حسن اخلاق سے سیکھ کر خود اپنے اوپر حسن اخلاق کو نافذ کرنا چاہیے، اپنے اندر حسن اخلاق کو پیدا کرنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیں، یہ یوں ہوگا کہ اب جیسے عبدالحبیب بھائی سے بھی بات ہوئی تھی، ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ اب سیکھنا کہاں سے پڑے گا یہ ہم پوچھتے ہیں، ہمارے وقار باپو ہمارے ساتھ ہیں، کہاں سے سیکھیں گے؟ کلام شامل نہیں کیا اس سلسلے میں، جی کلام شامل نہیں کیا، اب سوالات کر رہے ہیں، بعد میں اگر کر لیں تو۔ کلام سلسلے میں شامل نہیں کیا؟ کہاں کیا ہے؟ کیا ہے کلام؟ آج عابد بھائی کا آج روزہ ہے؟ مجھے ایسا لگا جیسے کلام شامل نہیں ہوا، تلاوت کے بعد عبدالحبیب بھائی آ گئے اور کلام شامل نہیں ہوا۔ کلام شامل ہوا ہے اور گج بج کے شامل ہوا ہے، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا شعر۔ جی وقار بھائی۔ جی ماشاءاللہ، جو گفتگو چل رہی ہے حسن اخلاق سے متعلق، آپ نے فرمایا کہاں سیکھیں، جی تو کچھ چیزیں تعلق رکھتی ہیں علم سے، نا پڑھنے سے، تعلیم و تعلم سے، اور کچھ چیزیں تعلق رکھتی ہیں باقاعدہ تربیت سے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوج میں جاتا ہے، اب وہ فوجی بن رہا ہے، تو اس کو خالی یہ پڑھا نہیں دیا جائے گا کہ جناب تم نے بندوق ایسے چلانی ہے، پستول ایسے چلانی ہے، اور یہ کام ایسے کرنا ہے، یا پریکٹیکل کر کے دکھایا جائے، پریکٹیکل کروایا جاتا ہے، ایکسرسائز کروائی جاتی ہے۔ تو کچھ چیزیں صرف بتانے سے نہیں ہو جاتی، بلکہ کچھ چیزوں کی باقاعدہ ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد ہی وہ چیزیں انسانی جو ہے وہ زندگی کا معمول بن جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا ملکہ حاصل ہوتا ہے۔ تو ملکہ جب ہی حاصل ہوتا ہے کہ جب اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے۔ تو ٹریننگ کہاں کی جاتی ہے؟ الحمدللہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو ہم نے الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول پسند کیا ہے، اور جس کے اندر ہماری ٹریننگ جو ہے وہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں۔ اب ٹرینر اتنا زبردست ہوگا تو پھر اس کی ٹریننگ جو ہوگی وہ بھی بڑی عالی شان ہوگی۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ماحول اس بات کا بیان ثبوت بھی ہے، اس میں موجود دعوت اسلامی کے اندر موجود کثیر عاشقان رسول کا طرز عمل، انداز، کردار اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ امیر اہل سنت نہایت خوبصورت انداز سے اس نے اخلاق کی تربیت۔ کیا ہوتا ہے؟ واضح ثبوت ہے کہ امیر اہل سنت بہت اچھے انداز سے اپنے ماننے والوں کی تربیت کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ماحول ہے، سب کو اپنانا چاہیے۔ جی تقریباً روزانہ مدنی مذاکرات چیک کرتا ہوں، ماشاء یعنی دیکھتا ہوں، دیکھتے ہیں۔ تو اس میں ان کی بات کی تائید اس طرح بھی مجھے ظاہراً نظر آ رہی ہے کہ جو بھی تاثرات دیتے ہیں نا اعتکاف والے، جو اعتکاف میں آئے ہوئے ہیں، تو وہ یہی ہر دوسرا بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ یہاں بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، بڑی نرمی کے ساتھ یہاں بات کرتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ یہاں اٹھاتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ یہاں کھانے کا کہتے ہیں۔ کیا بات، تو یہ ایک تربیت دی جا رہی ہے، تو ایسا اخلاق سنوارے جا رہے ہیں۔ زبانوں پہ جاری ہو جاتا ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ میٹھے میٹھے پیکر ہے وہ سنت کے امیر، وہ اہل سنت کے پیکر ہے وہ سنت کے امیر، وہ اہل سنت کے تقویٰ دیکھو آپ کا اعلیٰ، تقویٰ دیکھو آپ کا اعلیٰ اور اعلیٰ اخلاق میرے مرشد ہے اتار، میرے مرشد ہے اتار، میرے مرشد ہے اتار، میرے مرشد ہے اتار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واقعی
کی صحبت پر جی تو مجھے روایت کے چند الفاظ بھی یاد آئے، الصحبت مؤثرۃ، سبحان اللہ، صحبت جو ہے وہ مؤثر ہوتی ہے، اثر رکھتی ہے۔ صحیح۔ اور وہ فارسی کا شعر بھی ہم پڑھا کرتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح کرا طالح کند، اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت برا بنا دیتی ہے۔ ایک مثال میں نے پڑھی تھی، مجھے بڑا مزہ آیا، بیانات میں جتنی مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، بیان کرنے میں بڑا لطف آتا ہے۔ دیکھیں، ہوا کو فارسی میں بو کہتے ہیں، بو، ہوا کو فارسی میں بو کہتے ہیں، بو۔ ٹھیک ہے۔ اب یہی بو کبھی خوشبو بن جاتی ہے، کبھی واہ، بدبو بن جاتی ہے، بدبو بن ہوتی وہی بو ہے، واہ، لیکن یہی بو جب چملستان کو چھو کر آتی ہے، واہ، یوں کہہ لیجئے کہ عطار کی دکان سے گزر کر آتی ہے سبحان اللہ، تو ہم تک پہنچتی ہے تو یہ خوشبو بن جاتی ہے۔ واہ، اور یہی بو اگر گندگی سے گزر کر آئے اللہ اللہ ہے اللہ، اور گندگی کے ڈھیر سے گزر کر آئے، ہوتی وہی بو ہے، بدبو بن جاتی ہے۔ صحبت تبدیل ہونے سے دیکھیں، یہ بو بدبو بن گئی اور یہ بو خوشبو بن گئی۔ تو اگر ہم خوشبو صحیح۔ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی صحبت اپنانی ہوگی جو خوشبودار ہوں۔ لیکن انشاءاللہ۔ حضرت آپ صحبت کی بات کر رہے ہیں، اب بات یہ ہے کہ امیر اہل سنت کی صحبت کیسے اختیار کی جا سکتی ہے؟ پاسبل نظر نہیں آتا آج کل، کیسے صحبت اختیار آج کریں کل تو گے؟ اتنا آسان ہو گیا الحمدللہ، سوشل میڈیا بھی عام ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل سب کے پاس ہے، ماشاء اور گھر گھر الحمدللہ زوجل امیر علیہ سنت کی زیارت بھی ہو سکتی ہے اور ان کی صحیح۔ تربیت بھی لی جا سکتی ہے۔ ایک وقت تھا کہ بڑا مشکل ہوتا تھا کہ زیارت کرنا، وہاں پہنچنا، وہ صحبت حاصل کرنا۔ الحمدللہ دینی کتابیں بھی عام ہیں اور امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کی ذات کو زیارت کر کے ان سے سیکھنا بھی بہت آسان ہو چکا ہے، واہ واہ، بس سیکھنے والا کوئی ہو۔ سبحان اللہ، بہت بہت پیاری بات کی الحمدللہ۔ رمضان المبارک کے ایام چل رہے ہیں اور اس میں تو ثواب کے موسم، مسلمانوں کا تو موسم بہار ہے اور اس کے اندر مدنی مذاکروں کی بھی بہاریں ہیں، اور 2 مدنی مذاکرے روزانہ ہوا کرتے ہیں، لہٰذا ایک عصر کے بعد ہوتا ہے اور ایک مدنی مذاکرہ جو ہے وہ بعد نماز عشاء، بعد نماز تراویح ہوا کرتا ہے، لہٰذا اس کو دیکھیں، مدنی مذاکرے دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کی سوچ بھی آپ کو ملے گی، آپ کی صحبت بھی ملے گی، اور انشاءاللہ عز و جل حسن اخلاق کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارا علم دین اور بہت سارا تربیت کے مدنی پھول انشاءاللہ عز و جل آپ کو حاصل ہوں گے۔ مدنی مذاکرے لازمی دیکھا کریں، اور اگر آپ کا ٹائم ایسا ہو کہ آپ لائیو مدنی مذاکرے نہیں دیکھ سکتے ہوں تو ہمارے الحمدللہ فیس بک پر ابھی بھی ہمارا یہ سلسلہ فیس بک پر مدنی چینل کے آفیشیل فیس بک پر لائیو جا رہا ہے، تو مدنی مذاکرے بھی اس پر لائیو جا رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر رکھے بھی ہوتے ہیں، وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر، اور دیگر سوشل میڈیا کے جو ذرائع ہیں، دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس میں بھی امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے موجود ہیں، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر امیر اہل سنت کے سلسلے جو موجود ہوتے ہیں ان کو بھی دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل امیر اہل سنت کی صحبت ملے گی، بلکہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کے میموری کارڈ بھی مکتبۃ المدینہ سے مل جائیں گے آپ کو، اور ہر رمضان المبارک میں 26 رمضان المبارک کو امیر اہل سنت کی جشن ولادت کی خوشی میں مدنی مذاکروں کا میموری کارڈ بھی جاری کیا جاتا ہے۔ آج اب بھی الحمدللہ ہماری مجلس اس پر کام کر رہی ہے، آنے والے 26 رمضان کو انشاءاللہ میموری کارڈ نئے مدنی مذاکروں کا جاری ہوگا، اس کو بھی حاصل کیجئے گا اور صحبت امیر اہل سنت سے مستفیض لازمی ہوئیے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ولی کامل کے صدقے میں ہماری دین اور دنیا کو بہتر بنائے۔ قریب آ کر تو دیکھیں، قریب آ کر تو دیکھیں، پھر آپ دیکھیے گا کہ کیسی برکتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں۔ عابد بھائی مزید کیا فرماتے ہیں؟ میں عرض کر رہا تھا کہ حسن اخلاق کئی اعمال کا جامع ہے، اس میں سے کچھ اعمال عرض کرتا چلوں تاکہ میں بھی اپناؤں، آپ سب اپنائیں، مدنی چینل کے ناظرین اپنائیں۔ معافی کو اختیار کرنا یہ حسن اخلاق میں سے ہے، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جاہلوں سے اعراض کرنا، قطع تعلق کرنے والے کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، جی، محروم کرنے والے کو عطا کرنا، ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا، اللہ خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا، جیسا کہ عبدالحبیب بھائی فرما رہے تھے، جی، ماشاءاللہ، اور کسی کو تکلیف نہ دینا، نرم مزاجی اور بردباری حاصل کرنا، اپنانا، غصے کے وقت خود پر قابو پا لینا، اچھا، غصہ پی جانا، عفو درگزر سے کام لینا، لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا، مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا، جی، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، بردباری، غصے کے وقت خود پر قابو پا لینا، ایسے ہی لوگوں میں اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کو اگر جھگڑا ہو گیا تو ان کے درمیان صلح کرانا، حقوق و لباد کی ادائیگی کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، ظالم کو اس کے ظلم سے روکنا،
جی۔ دعائے مغفرت کرنا، کسی کی پریشانی دور کر دینا، کمزوروں کی کفالت کرنا، لاوارث بچوں کی تربیت کرنا، ماشاءاللہ۔ چھوٹوں پر شفقت کرنا، کیا بڑوں کا بات۔ احترام کرنا، پوری علماء لسٹ کا لے کر ادب آئے ہیں کرنا، آپ، ماشاءاللہ ہیں۔ علماء کا ادب کرنا، کیا بات۔ مسلمانوں کو کھانا کھلانا، مسلمانوں کو لباس پہنانا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، اور مشقتوں کو برداشت کرنا، حرام سے بچنا، حلال حاصل کرنا، اہل و عیال پر خرچ کرنا، خرچ کے اندر کشادگی کرنا، یہ ساری چیزیں حسن اخلاق میں شامل ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ عتیق بھائی آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض لوگ جو ہے گھر سے باہر تو بڑے حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں، دوستوں سے ملیں گے تو بڑا ہنستا کھلتا چہرہ ہوگا اور جو وہ کہیں گے وہ مان بھی لیں گے، اور اسی طرح باہر جاب پر ہیں، کسٹمر آئے گا تو اس سے ہم بڑے اچھے انداز میں ملیں گے، اور اسی وقت کے اندر جو ہے ہم اپنے جو مالک سیٹ وغیرہ بیٹھا ہے اسی وقت اگر نوکر کو بولنا ہے کہ فلاں چیز اٹھائیں تو لہجے میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اب ایسے لوگ بالخصوص گھروں میں جو دیکھا گیا ہے یا سننے میں آیا ہے کہ گھروں میں حسن اخلاق بڑی مشکل سے آتا ہے، بالخصوص بچوں کی امی کے ساتھ یا بچوں کے اوپر غصہ کرنا، ان کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، حسن اخلاق تو ہر جگہ اس کا اظہار ہونا چاہیے، کوئی سیٹ ہو، کوئی نوکر ہو، کوئی بھی فرد ہو، اور یہ مد نظر روایت رہے کہ بد اخلاق رب کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ مفاد پرست بندہ نہ بنے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، آپ کی حسن معاشرت ہمارے سامنے ہے، آپ نے ازواج مطہرات کے ساتھ کیسا سلوک فرمایا، کیسا برتاؤ فرمایا، یہاں تک کہ روایتوں میں موجود ہے کہ جس پانی کے کٹورے سے کوئی زوجہ محترمہ جو ہے وہ پانی پیتی تھی وہاں منہ لگا کر، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی کے لیے وہیں منہ لگایا کرتے تھے، اور گوشت کا جو ٹکڑا جہاں سے انہوں نے تناول کیا ہوتا تھا وہیں سے تناول فرمایا کرتے تھے، اور ان سے مطلب خوش طبعی فرمانا، اور ہر ایک سے، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ نوکر کے ساتھ معاملہ تبدیل ہو جاتا ہے، سیٹ کے ساتھ انداز الگ ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس میں بھی ہمارے لیے رہنمائی فرماتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خادموں کی دعوت بھی قبول فرما لیا کرتے تھے، یہاں تک روایتوں میں ہے کہ جو کی روٹی ہوتی تھی اور پرانی چربی کی دعوت کی جاتی تھی، حضور علیہ السلام منع نہ فرماتے، سواری پر تشریف لے جا رہے ہیں، غلام مل جاتا اسے سوار کر لیتے، سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے، کوئی پکارتا تو فرماتے لبیک، یہ حسن اخلاق کا اظہار، اللہ اکبر۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر ہمارے سامنے ہے اور اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو کوئی سیٹ ہو، کوئی نوکر ہو، کوئی گاہک ہو، کوئی دکاندار ہو، گھر کے اندر ہو، گھر کے باہر ہو، پڑوسی ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو، اچھا سلوک کرنے والے بن جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ طیب بھائی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ سراپا حسن اور سراپا حسن اخلاق ہیں، ماشاءاللہ، حسن اخلاق کے پیکر ہیں جی، حسن اخلاق کے پیکر ہیں۔ تو ایک واقعہ ذہن میں آ رہا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے کہ وہ جنگ کا موقع تھا، مشہور واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر صفے سیدھی فرما رہے تھے، یعنی صف بندی ہوا کرتی تھی نا، صفے سیدھی فرما رہے تھے، ہاتھ میں ایک تیر موجود تھا، ایک صحابی رسول حضرت سواد ان کے پیٹ کے اوپر تیر رکھتے ہوئے تھوڑا سا آگے نکلے ہوئے تھے، فرمایا کہ استوی یا سواد، اے سواد سیدھے ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، جو صف ہے اس کے مطابق ہو جاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فعل فرمایا تو حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس رب کی قسم جس نے آپ کو عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، آپ نے یہ جو تیر میرے پیٹ پہ رکھ کے اس کو ذرا سا ہلکا سا جنبش دیتے ہوئے کہا استوی یا سواد، اس سے مجھے اذیت پہنچی ہے، اللہ اللہ، مجھے تکلیف ہوئی ہے، اب آپ مجھے اس کا بدلہ دیجیے، اللہ، اب مجھے اس کا
بدلہ دیجئے. صحابہ اکرام موجود ہیں, اس شاقان رسول کا مجمع ہے, وہ جناب صدیق اکبر بھی ہوں گے, فاروق اعظم بھی ہوں گے. اس شاق حیرت سے آنکھیں کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں تو سبسڈی کی جا رہی ہے, اور یہ آگے سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بدلہ دیجئے. اب آپ کا انداز کیا ہے؟ یہاں وہ بات بھی آ جائے گی جو بھی ہوئی تھی کہ جناب گھر والوں کے ساتھ جناب ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے. اب سیٹ ہے, سیٹ پہ غصہ نہیں آتا, غصے کی بات ہوتی ہے نا, بڑا غصہ بڑا تیز ہے, تو میں کہتا ہوں ایسے ہی غصہ جیسا بیگم پہ آتا ہے اسے سیٹ پہ بھی آتا ہے, آفیسر پہ بھی آتا ہے, وہاں نہیں آتا. آئے گی نا, وہاں آئے گا. ہاں, وہاں غصہ کیوں نہیں تیز رہتا, گھر میں ہی کیوں غصہ تیز رہتا ہے؟ تو یہ بڑا سوالیہ نشان ہے غصے پر. بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی یا رسول اللہ مجھے بدلہ چاہیے, غلام ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے ہیں, جو ذرا پہنی ہوئی ہوتی ہے جسم کے اوپر, جو فوجی لباس, اسے بھی آپ دور فرما دیتے ہیں, اپنے کرتے کو اوپر کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں آؤ سواد آ کر اپنا بدلہ لے لو. صحابہ دیکھ رہے ہیں, حضرت سواد آگے بڑھتے ہیں, لیکن بدلہ لینے کے بجائے جا کر آپ کے جسم اتھر سے لپٹ جاتے ہیں, جسم اتھر سے لپٹ جاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں یہ کیا تھا؟ کا معاملہ تم دیکھ رہے ہو, جنگ ہونے والی ہے, نہ جانے اس جنگ کے بعد میں زندہ رہتا بھی ہوں نہیں رہتا, تو میری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے جسم کو حضور کے جسم سے مس کر لو. بدلہ لینے کا بہانہ تھا, کام اپنا بنانا تھا. بنانا تھا. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت مدار ایمان اور جان ایمان ہے, ہمیں ہونی ہی چاہیے. دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی عشق رسول اور محبت رسول عطا فرمائے. عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم, سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. تین نعت خواہ اسلامی بھائی بھی موجود ہیں الحمدللہ. نعیم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے طیب بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, عدنان شیخ بھائی بھی موجود ہیں, سارے ہی جوبن پر ہیں. آئیے پھر آپ کے کچھ کالز کو اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر فرمائشیں بھی آپ کی انشاءاللہ لیں گے. جی احمد رضا عطاری سورج میانی ملتان سے بات کر رہا ہوں. خوشبو رمضان اچھا سلسلہ ہے, اور جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ہم روزانہ ہی تقریباً اسے دیکھتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے مجھے یہ سنا دیں. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. حضرت آپ کا موضوع اخلاق حسنہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا موضوع ہے. میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ مولا دعوت اسلامی کو خوب ترقیاں اور خیر و برکت عطا فرما. جی اگلی کال. میں باول مدینہ کراچی سے سید محمد سمیع اتاری عرض کر رہا ہوں. میری یہ گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام پاک سنا دیا جائے. تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. کیا بات ہے. جی نیکسٹ. میں ہند کے صوبہ مہاراشٹر کے سیلور سے نظام رضوی بول رہا ہوں. مدنی چینل کا سلسلہ خوشبو رمضان بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, اور آج کا موضوع بھی بہت پیارا ہے, حسن اخلاق. اگر ہم حسن اخلاق کے پیکر بننا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف مدنی چینل ہی دیکھتے رہیں, تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہم حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں گے. اور مجھے یہ کلام سنا دے. میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے. انشاءاللہ عز و جل. جی اگلی کال. ماشاءاللہ سلسلہ خوشبو رمضان مرحبا. اور خصوصاً آج جو آپ کا موضوع ہے اخلاق حسنہ, کیا بات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کی جو مثال اس دنیا میں اس معاشرے میں قائم کر دی ہے. مرحبا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ, آپ کی ہر ادا ہی اخلاق حسنہ ہے. مدنی پھول عطا فرمائیے کہ اخلاق حسنہ کی جتنی تعلیمات ہیں اس کے مطابق ایک شخص تو اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے, لیکن دوسری جانب اس کو جواب پازیٹیو نہیں دیا جاتا. مثلا ایک اسلامی بھائی ہے, گھر میں اخلاق کرتا ہے لیکن گھر والے اسے
اچھا سلوک نہیں کرتے، وہ اپنی بیوی سے اچھا ہے، والدین سے اچھا ہے، رشتہ داروں سے اچھا ہے، لیکن اس کا جواب نیگیٹو انداز میں دیا جاتا ہے، جس میں اس کو دھوکہ بھی دیا جاتا ہے، جیسے وہ بزنس میں ہے، گھر میں ہے تو ان کو غلط انداز میں ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ اس پر مدنی پھول عطا فرمائے کہ اخلاق حسنہ کی تعلیمات جب سب کے لیے ہیں تو سب کو اس کو اڈاپٹ کرنے میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور ادنان بھائی سے عرض ہے کہ یہ نہ سنا دیں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے۔ جی انشاءاللہ کلام بھی آپ کو سنائیں گے، اور آپ نے جو بات کی ہے اس کے اندر مختصراً اس کے بارے میں میں عرض یہ کروں گا کہ پہلے تو بندہ اپنا جائزہ لے کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ اس کی بات کو سیریس لیا نہیں جاتا۔ کوئی نہ کوئی ویک پوائنٹ لازمی ہوا کرتا ہے، کوئی کمزوری لازمی ہوا کرتی ہے، جس کی وجہ سے بندے کے اچھائی والے کام بھی وہ اچھائی شمار نہیں کیے جاتے۔ تو پہلے تو اپنی ذات پر بندے کو اگر کوئی ایسا ہے اس کو اپنی ذات پر غور کرنا چاہیے کہ آخر ایسے کون سا کام ہے، ایسی کون سی بات ہے میرے اندر، کون سا میرا ایسا فعل ہے جس کی وجہ سے میرے اچھے کام بھی اچھے شمار نہیں کیے جا رہے۔ اور جب اس پہ غور کریں گے، کچھ چیزیں اگر سامنے آتی ہیں تو اس کو بھی اپنی ذات سے الگ کر دیجئے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ پھر بھی اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایسی برائی نہیں ہے، کوئی ایسا فعل نہیں ہے، پھر بھی گھر والے سیریس نہیں لیتے یا کاروبار میں سیریس نہیں لیا جاتا، تو پھر آپ حکمت عملی اختیار کیجئے، ایسے لوگوں سے مشورہ کیجئے جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں، ان سے مشورہ کر کے آپ آگے چلیں، شریعت کی حدود کے اندر چلیں، تو انشاءاللہ عزوجل ایک وقت آئے گا کہ آپ کی بات کو اہمیت بھی دی جائے گی اور انشاءاللہ عزوجل اس کا فائدہ بھی آپ کو نظر آئے گا۔ بہرحال پھر بھی اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ سل من قطع کا، جو تم سے قطع تعلق کرے تم اس کو جو ہے تعلق اس سے جوڑو۔ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، فرمایا کہ جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیا کرو۔ وَأْتِ عَمَّنْ حَرَمَكَ، فرمایا اس کو دیا کرو جو تمہیں محروم کیا کرے۔ اور اس کا اگر میں آیت کی ضمن میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو بھلائی سے ٹال دے۔ جس طرح ہمارے کالر فرما رہے تھے کہ ہم اچھا کرتے ہیں وہ برا کر رہے ہیں، تو اخلاق حسنہ کی اور بھی شاخیں ہیں، درگزر بھی اس کی شاخ ہے، عاجزی بھی اس کی شاخ ہے، انکساری بھی اس کی شاخ ہے، معاف کرنا بھی اس کی شاخ ہے۔ کوئی برا کرے، جس طرح آپ نے بہت پیاری حدیث پاک ارشاد فرمائی ہے، کوئی برا کرے تو اسے اچھا کرو، کوئی محروم کرے تو اس کو عطا کرو۔ بہت پیاری بات کی۔ جی اگلی کال۔ جناب جو ابھی میں جو پروگرام آپ کا لگا ہوا ہے نا خوشبو رمضان میں دیکھ رہا ہوں، تو یہ جناب تھوڑی سی یہ رہنمائی فرما دیں کہ کوئی ایسی کتاب ہو اردو زبان کے اندر کہ جس کے اندر زیادہ سے زیادہ حسن اخلاق کو بیان کیا گیا ہو۔ چلو اگر یہ رہنمائی کر دی جائے، اس کتاب کا نام بتلا دیا جائے تو بہت سارے ناظرین کے لیے فائدہ ہوگا۔ جی بہت بہت پیاری بات کی آپ نے۔ حسن اخلاق یہ مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے اور اسی نام سے مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے گی۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ سیرت مصطفیٰ کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اور اس کو بھی آپ دیکھ لیں، اس کو بھی آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، یا پھر جو ہے مکتبۃ المدینہ سے اس کو آپ حاصل کر لیں۔ اس کو پڑھیں گے، نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے بہت پیارے پیارے واقعات ہیں۔ بلکہ ہم نے کچھ دن پہلے سلسلے کے اندر مشورہ یہ دیا تھا کہ اس رمضان المبارک میں نبی کریم علیہ السلام کی سیرت پر کم از کم ایک کتاب آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ آپ کو بھی یہ دعوت دوں گا کہ یہی کتاب لے لیں، بہت پیاری کتاب ہے۔ روزانہ اس کے آپ 10-12 صفحات پڑھیں گے، یا اس کے صفحات کے مطابق بقیہ جو دن رہ گئے ہیں اس کو ڈیوائیڈ کریں، روزانہ اتنے صفحات پڑھیں تو نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے وافر حصہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کتاب کو بھی پڑھیں، اور حسن اخلاق مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے، اس کو بھی لے کر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ علم دین حاصل ہوگا۔ امتی پر افسوس ہے کہ جو ناول تو پڑھ لیتا ہے اللہ اور سوشل میڈیا پر گھنٹوں گھنٹوں ضائع کر لیتا ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے، حضور علیہ السلام کا امتی ہونے کے ناطے آج تک اس نے حضور علیہ السلام کی سیرت کو نہیں پڑھا۔ غور کرے اور کوشش کرے اور نیت کرے۔ بہت پیاری نیت آپ نے فرمائی ہے کہ ہم سب نیت کریں کہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو حضور علیہ السلام کی سیرت کے متعلق یعنی ایک تو کتاب جو ہے وہ اسلام کی سیرت پہ اول تاخیر پڑھ لیں اور بار بار پڑھیں اس کو۔ جتنی بار پڑھیں گے حضور علیہ السلام کی سیرت اتنا لطف دے گی انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ اچھا ایک میسیج یہ آیا ہے جاتنا کشمیر سے، کہتے ہیں کلام سنا دیں مینو شوق مدینے جاوندہ۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک اور میسیج یہ آیا ہے عمران بھائی مجھے یہ کلام سنا دیں طیبہ بڑی دور آقا، میرپور کشمیر سے ہیں۔ ایک میسیج یہ آیا ہے میں نے یہ کلام سننا ہے
اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. ایک اور میسیج یہ آیا ہے عمران بھائی نعیم بھائی سے یہ نعت سنوا دیں وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں. یہ شرک پور شریف سے میسیج آیا ہے. ایک اور میسیج یہ آیا ہے عمران بھائی آپ کا سلسلہ بڑا پیارا ہے. عدنان بھائی سے درخواست ہے کہ مجھے بلا لو شہ مدینہ یہ سنا دیں. ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ مدنی چینل دین سیکھنے کا بہترین طریقہ ہے. ملتان سے اظہر بھائی کا میسیج تھا یہ. اور اسی طرح ایک میسیج یہ آیا ہے کہ سلسلہ پیارا ہے خوشبو رمضان اور مجھے یہ کلام سنا دیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. ایک اور میسیج یہ آیا عمران بھائی عابد بھائی سے کہیں کہ عابد بھائی کو کلام سنا دیں. عابد بھائی تیاری کر لیں. ایک اور میسیج یہ آیا ہے کہ عبدالحبیب بھائی مینو شوق مندی نے جامندہ کلام سنا دیں. عبدالحبیب بھائی تو لائیو کال پر تھے وہ جا چکے ہیں. سیدی عطارہ یہ منقبت کی بھی فرمائش ہے. اور بھی کافی آپ کے ایس ایم ایس آئے ہوئے ہیں. آپ تمام ناخواں اسلامی بھائی ایک ایک دو اشعار کلاموں کے شامل کر لیں. طیب بھائی نعیم بھائی عدنان بھائی پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے. میٹھا مدینہ دور ہے جانا بھی ضرور ہے. طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. بڑی دعائیں مانگی ہم نے ہم بھی طیبہ جائیں گے. بڑی دعائیں مانگی ہم نے ہم بھی طیبہ جائیں گے. طیبہ جا کر کہنا آقا کب وہ ہم کو بلائیں گے. بڑی دعائیں مانگی ہم نے ہم بھی طیبہ جائیں گے. طیبہ جا کر کہنا آقا کب وہ ہم کو بلائیں گے. جب وہ ہم کو بلائیں گے پھر ہم بھی مدینے جائیں گے. رو رو حال سنائیں گے مل کر سب یہ گائیں گے کہ طیبہ بڑی دور آقا طیبہ بڑی دور. اللہم علی سیدنا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد. اور اس گلی کا
اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں ارے مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں۔ میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ارے ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ظرف نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، یہ
گنبد خضرا ہے تماشا نہیں کوئی نہیں کوئی ہے گنبد خضرا ہے تماشا نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے سلسلے کا ایک بہت ہی پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، سنتیں اور آداب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی عابد بھائی، آج کون سی سنتیں اور آداب سکھائیں گے؟ آج ہم انشاءاللہ العزیز گھر میں آنے جانے کی سنتیں اور آداب سیکھیں گے. جی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی بہت ساری برکتیں بھی ہیں، اور ہر بندہ تقریباً گھر سے آتا بھی ہے جاتا بھی ہے. جی. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس کا آنا جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو تاکہ اس کو ثواب ملے. گھر میں آتے ہوئے بھی سلام کریں اور جاتے ہوئے بھی سلام کریں. میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب تم گھر میں آؤ تو گھر والوں کو سلام کرو اور جاؤ تو سلام کر کے جاؤ. صحیح. اللہ عز و جل کا نام لیے بغیر جو گھر میں داخل ہوتا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ گھر میں داخل ہو جاتا ہے. تو لہذا جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر میں آنے کی دعا بھی پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اللہ کا نام پڑھیں، انشاءاللہ شیطان سے بچت رہے گی. جب کوئی خوش نصیب اپنے گھر سے باہر جاتے وقت باہر جانے کی دعا پڑھ لیتا ہے تو وہ گھر لوٹنے تک ہر آفت و ہر بلا و آفت سے محفوظ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ. پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے بہت ساری برکتیں ملتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی جب اپنے گھر کے دروازے سے باہر نکلتا ہے اس کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں. جب وہ آدمی کہتا ہے بسم اللہ تو فرشتے کہتے ہیں تو نے سیدھی راہ اختیار کی. جب آدمی کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو فرشتے کہتے ہیں اب تو ہر آفت سے محفوظ ہے. ماشاءاللہ. جب بندہ کہتا ہے توکلت علی اللہ تو فرشتے کہتے ہیں اب تجھے کسی اور کی مدد کی حاجت نہیں. اس کے بعد اس شخص کے دو شیطان جو اس پر مسلط ہوتے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اب تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے سیدھا راستہ اختیار کیا، تمام آفات سے محفوظ ہو گیا اور خدا عز و جل کی امداد کے علاوہ دوسرے کی امداد سے بے نیاز ہو گیا. سبحان اللہ. جب بھی کسی کے گھر جانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اندر آنے کی اجازت حاصل کی جائے، پھر جب اندر جائیں تو پہلے سلام کریں، پھر بات چیت شروع کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے ہمیشہ کبھی آپ جب تشریف لے جاتے کسی صحابی کے گھر پر تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دستک دیتے اور گھر کی دائیں یا بائیں طرف کھڑے ہو جاتے. حضرت سیدنا سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بار میرے بھاگ جاگ اٹھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستک دی اور سلام کیا. کہتے ہیں میں گھر کے دروازے کے اندر کی طرف کھڑا تھا اور میں نے آہستہ سے جواب دیا. اللہ. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار دستک دی اور سلام کیا، میں نے پھر دوسری بار جواب دیا آہستہ سے. پھر تیسری بار حضور نے ایسا دستک دی اور سلام کیا، میں نے آہستہ سے جواب دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹ کر تشریف لے جانے لگے، کیونکہ طریقہ یہی ہے کہ ایک بار دستک دیں، اچھا، دوسری بار دیں، تیسری بار دیں، اجازت نہ ملے تو ہنسی خوشی واپس چلے جائیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جانے لگے تو میں پیچھے دوڑ پڑا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، حضور نے فرمایا لبیک. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہم نے تمہیں سلام کیا اور تم نے دروازہ نہ کھولا اور جواب نہ دیا. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سلام کا جواب دے رہا تھا، میں چاہتا یہی تھا کہ آپ سلام کرتے رہیں میں جواب دیتا رہوں، یعنی آپ مجھ پر سلامتی بھیجتے رہیں اور میں آپ کی توجہ کا منتظر رہوں. اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا کہ اجازت نہ ملے تو بندے کو واپس لوٹ جانا چاہیے. بہت ساری سنتیں اور آداب سیکھنے کے لیے
مکتبۃ المدینہ کی کتاب سنتیں اور آداب حاصل کیجئے، اسے پڑھیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ کیا بات سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، چلے تم گلے لگانا، چلے تم گلے لگانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ سبحان اللہ، عدنان بھائی ماشاءاللہ بہت پیارا پڑھتے ہیں، لیکن آج عدنان بھائی نے اثار کیا ہے ماشاءاللہ ہے کلام کی فرمائشوں کے اندر بھی۔ تو عدنان بھائی آپ سے ٹاپک کے حوالے سے ایک سوال یہ کرتے ہیں کہ اخلاق حسنہ کیسے اپنائیں، کیا فرماتے ہیں آپ؟ اخلاق حسنہ کے حوالے سے یقیناً آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے اور بزرگوں کے اقوال پڑھے جائیں، بزرگوں اور بزرگان دین رحمہم اللہ مبین کے طرز عمل کو دیکھا جائے کہ ان کا اخلاق کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، ان کا عمل کیسا تھا، تو یقیناً ہم حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں گے انشاءاللہ۔ کتاب ہے ایک گلا ڈسٹرب ہے آپ کا تھوڑا سا ہے، چلے ماشاءاللہ۔ عمران بھائی نجات دلانے والی ایک کتاب مقتدر میں سے چھپی ہے، نجات دلانے والے اعمال، نجات دلانے والے اعمال کتاب، اس میں حسن اخلاق کے 10 طریقے حاصل کرنے کے لکھے ہیں۔ اچھا، میں صرف وہ سرخی عنوان پڑھ دیتا ہوں، کون کون سے طریقے ہیں 10 جس سے حسن اخلاق حاصل ہو سکتا ہے۔ اچھی صحبت اختیار کی جائے، حسن اخلاق کے فضائل کا مطالعہ کیا جائے، ماشاءاللہ۔ بد اخلاقی کی دنیاوی اور اخروی برائیوں پر غور کیا جائے کہ بد اخلاقی کیا کیا نقصانات ہیں، اور نمبر 4 حسن اخلاق میں شامل نیک اعمال کی معلومات حاصل کی جائے، نمبر 5 دل میں احترام مسلم پیدا کیا جائے، ماشاءاللہ، اور نمبر 6 نفسانی خواہشات سے پرہیز کی جائے، اور نمبر 7 حسن اخلاق کی بارگاہ الہی میں دعا کی جائے، اور نمبر 8 برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے، نمبر 9 بد اخلاقی کے اسباب کو دور کیجیے، اور بد اخلاقی کے جو بلا وجہ غصہ چھوڑ دیجیے۔ 10 نمبر بلا وجہ غصہ چھوڑ دیجیے، یہ 10 چیزیں ہیں، اس کو اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالی حسن اخلاق حاصل ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، مدنی چینل کے ناظرین بہت پیاری باتیں کی ہیں، ان کو اپنانے کی کوشش کریں، اور آج سے میں دعوت آپ کو یہ دوں گا کہ آج سے اس پر عمل شروع کر دیں۔ یعنی اب جیسے ہم نے بات کی کہ گھر میں غصہ آ جاتا ہے، باہر نہیں آتا، لیکن اب غصہ اب بھی آئے گا کیونکہ عادت ہوگی ہماری، لیکن اس پر غور کرنا شروع کر دیں کہ جب غصہ آ جائے تو اس کے بعد تھوڑا سا کلک تو ہو دماغ کے اندر کہ یہ آخر کیوں آیا، اگر نہ آتا تو میں اچھے طریقے سے اس کو نپٹا لیتا معاملے کو۔ اسی طرح جہاں جہاں پر حسن اخلاق کا مظاہرہ نہیں ہوتا، ان چیزوں کو، ان جگہوں کو، ان مقامات کو نومینیٹ کرنا شروع کر دیں کہ یہاں پر مجھے کمزوری ہے، یہاں پر کوتاہی ہے، مجھے ان کو دور کرنا ہے۔ تو جب غور و فکر کرنے کی توفیق مل جائے گی تو انشاءاللہ عمل کی بھی توفیق مل جائے گی، اور بندہ جو ہے عملی طور پر جو ہے آگے کی طرف بڑھے گا، اور اللہ نے چاہا تو حسن اخلاق کی دولت بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ تو آج سے عمل کرنا شروع کر دیں، غور کرنا شروع کر دیں، انشاءاللہ برکتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ آئیے اگلا سیگمنٹ ہمارے سلسلے کا شامل کرتے ہیں، حسن و جمال مصطفیٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی وقار بھائی، آج ہم اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گوش مبارک یعنی آپ کے کان مبارک کے حسن جمال کا ذکر کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کان مبارک بھی انتہائی حسین، جمیل، خوبصورت، بے مثل و بے مثال، اور اعتدال اور توازن کا حسین امتزاج تھے ماشاءاللہ۔ اور اس کی خوبصورتی جو ہے نا، وہ اماں عائشہ صدیقہ
رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے حسین انداز سے بیان فرمائی ہے. اللہ اللہ. حضور کے کانوں کی خوبصورتی بیان کی ہے. کیا بات ہے. کسی حسین و جمیل شخص کے کبھی کانوں کی خوبصورتی نہیں سنی ہوگی آپ نے. سب آنکھوں کی بیان کرتے ہیں، چہروں کی بیان کرتے ہیں، کوئی کان کا بھی حسن بیان کرتا ہے. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیاہ زلفوں کے درمیان دو سفید کان یوں لگتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زلفیں تھیں، سیاہ زلفیں تھیں، اب ان زلفوں کے درمیان سے کان نظر آتے تھے تو وہ تشبیہ دیتی ہیں ایسا لگتا تھا جیسے تاریکی میں دو چمکدار ستارے چمک رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا انداز ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے کانوں کے حسن و جمال کو بیان کرنے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کان کی ظاہر ایک خوبصورتی یہی ہے کہ وہ جتنا زیادہ سننے میں اچھا ہوں گے تو ظاہر کان میں یہ اس کا حسن اور کمال سمجھا جاتا ہے. اب بھائی بڑی اچھی سماعت ہے، بعض کی سماعت چلی جاتی ہے، اچھی سماعت ہے، بھائی دور کی آواز بھی میں سن لیتا ہوں، لیکن کوئی کتنی دور کی آواز سن لیتا ہوگا، جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارا ما لا ترون، کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. جو تمہاری نگاہوں سے پوشیدہ رہتا ہے وہ میری نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہتا. وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنا کرتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یعنی اب آپ کی ہماری جو سماعت نہیں سن سکتی، کان نہیں سن سکتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ سنا کرتے تھے. یہاں تک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ شام کے وقت میں نکلے. آپ نے صحابی سے جو ساتھ میں موجود تھے حضرت ابو ایوب انصاری، ان سے ارشاد فرمایا کہ تم نے کچھ سنا؟ کہتے نہیں میں نے تو کچھ نہیں سنا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کی طرف اشارہ کیا، یہودیوں کی قبریں تھی، فرمایا ان قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے اور ان کی چیخ و پکار میں سن رہا ہوں. قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے اور اس کی جو چیخ و پکار ہے جو کوئی نہیں سن سکتا ظاہر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ میں سنتا ہوں. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھے کہ ناگاہ یعنی اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور ارشاد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ یعنی بیٹھے ہوئے آرام سے کوئی آئے سلام کرے تو جواب دینا ایک بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ایسی کوئی سلام کرنے والا ہمیں نظر نہیں آیا، نہ سلام کی آواز ہمیں سنائی نہیں دی، لیکن آپ نے اچانک چہرہ اٹھایا اور فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کے بعد فقال الناس یا رسول اللہ ما ھذا، تو پھر لوگ جو موجود تھے انہوں نے کہا حضور یہ کیا تھا، کوئی سلام کرنے والا ہمیں تو نظر نہیں آیا، آپ نے کس کے سلام کا جواب دیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مر بی جعفر بن ابی طالب فی ملاء من الملائکۃ فسلم علیہ، کہ ابھی جعفر بن ابی طالب ملائکہ کے ساتھ یہاں سے گزرے، انہوں نے مجھ سے سلام کیا، میں نے ان کے سلام کا جواب دیا. سبحان اللہ. ان کا وصال ہو چکا تھا، وصال ہونے کے بعد حضور فرما رہے ہیں کہ یہ ملائکہ کے جھرمٹ میں یہاں سے گزرے ہیں، میں نے وہ دیکھا جو تمہاری نگاہوں نے نہیں دیکھا، اور انہوں نے سلام کیا، حضور نے سنا اور سننے کے بعد جواب بھی عطا فرمایا. اس کے علاوہ ایک اور روایت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں کے کمال پر، وہ روایت کیا ہے؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کانا. حضور نے ارشاد فرمایا کوئی بھی بندہ، کوئی بھی شخص کہیں سے بھی درود پڑھتا ہے مگر اس کی آواز میرے پاس پہنچ جایا کرتی ہے. ہم یہاں سے پڑھیں وہ وہاں سنیں، ہم یہاں درود پڑھا کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ حضور کو آواز نہیں پہنچا کرتی. حضور فرما رہے ہیں اس کی آواز میرے تک پہنچا کرتی ہے. کانا قلنا وبعد وفاتک، ایک بڑی زبردست بات اسی روایت میں ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو یہ ظاہری حیات سے آپ متصف ہیں، اس وقت کے بارے میں آپ نے فرمایا کوئی کہیں درود پڑھے آواز مجھے پہنچ جایا کرتی ہے. عرض کی یا رسول اللہ بعد وفاتک، آپ کے وصال کے بعد کیا معاملہ ہوگا؟ جب آپ دنیا سے پردہ کر جائیں گے، جب وصال ہو جائے گا پھر کیا معاملہ ہوگا؟ قال وبعد وفاتی، ہاں میری وفات کے بعد بھی معاملہ یہی رہے گا کہ کوئی کہیں درود پڑھے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جائے گی. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کا
پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز پہ ہدایت پہ لاکھوں سلام. آخری جز جو بہت ہی ایمان افروز ہے وہ بھی سماعت کر لیجئے کہ اس کے بعد حضور نے جب فرمایا نا میرے وفات کے بعد بھی وصال کے بعد بھی یہی معاملہ رہے گا، پھر ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھا لے. معلوم ہوا بعد وصال موت یعنی جس کو کہتے ہیں موت کا آنا وہ ضرور نبیوں کے ساتھ ہوتا ہے، انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اس موت کے آنے کے بعد انہیں دوبارہ ویسے ہی حیات دے دی جاتی ہے کہ جیسا کہ وہ پہلے حیات ہوا کرتے ہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت تقریباً ختم ہی ہو چکا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ کے اخلاق کریمہ سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ کے اخلاق حسنہ کے صدقے میں حسن اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سیدی اعلیٰ حضرت کے ان اشعار پر سلسلے کو ختم کروں گا، اور اس پر پھر انشاءاللہ فوراً بعد دو اشعار ہم صلاۃ والسلام کے پڑھیں گے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. آئیے صلاۃ والسلام پڑھتے ہیں. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، نور اللہ فجرا جئت بعد العسر يسرا، ربنا علاق قدرا، ربنا علاق قدرا، يا إمام الأنبياء، يا إمام الأنبياء، طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب شكر علينا، وجب شكر علينا، ما دعا لله داعي. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، صلوات الله عليك. میرے مولا جب مرے ہوں کلمہ آپ کا پڑھے ہم، میرے مولا جب مرے ہم کلمہ آپ کا پڑھے ہم، بعد اس کے یہ کہیں ہم، بعد اس کے یہ کہیں ہم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی
علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.